السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مفتی اکمل صاحب کے درمیان ایک علمی گفتگو ہونے والی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے جس کے اوپر ریئیکشن ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ بھی کچھ لوگ دف کے ساتھ جو ہے اکثر نعت خوان جو ہے نعت خوانی کرتے ہیں دف کے ساتھ، تو کچھ لوگ ان کو مطلب ہے کہ بڑی محبت سے سنتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی سننا جائز نہیں ہے۔ تو آیا دف کے ساتھ نعت پڑھنے کے بارے میں دونوں مفتیان کرام علماء کرام کے بارے میں جو بحث ہے وہ علمی کس طرح ہے کہ بھی علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے دونوں علماء کرام کی اس بیان کو سنیے گا، بعد میں آپ نے کمنٹس کرنا ہے کہ کس کا موقف جناب والا علم لحاظ سے قوی ہے، طاقتور ہے۔ چلے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ دف پر میلاد پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں جو محقق علماء ہیں اور محتاط علماء ہیں وہ تو منع کرتے ہیں، اور منع اس لیے کرتے ہیں کہ دف کا اگرچہ جواز زمانِ رسول میں بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے، اس کا جواز کی دلائل موجود ہے، لیکن لوگوں کو اگر اس قسم کی چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے تو لوگ پھر ایک چیز پر رکتے نہیں ہیں، وہ اور بہت ساری ممنوعہ چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور ہر ایک کے جواب میں اجازت وہی دکھاتے ہیں جو پہلے عمل کی تھی، علماء نے اجازت دی ہے، اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کے محتاط علماء تو بالکل یہ منع کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دف کا ثبوت زمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، بچیوں نے دف پہ ترانے گائے ہیں، اور عید کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اس لیے خاص مواقع پر دف بجانا اس کی اجازت ہوگی، وہ علماء اجازت دیتے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح دف پر میلاد پڑھ رہا ہے اور اس نے کسی مستند مفتی صاحب سے باقاعدہ اجازت لے لی ہے تو پھر وہ تو قابل گرفت نہیں ہے، پھر اس پہ طعنہ تشنیع کرنا صحیح نہیں۔ آپ کو نہیں سننی تو آپ اٹھ کر چلے جائیے وہاں سے، اور اگر وہ اپنے طور پہ ہی جواز کے پہلو نکال کر بغیر علماء کی تصدیق اور اجازت کے کر رہا ہے تو پھر یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ اس طرح اگر اپنی سوچ و فہم سے عام آدمی بھی چیزوں کے جواز اور عدم جواز پہ غور کرنے لگ جائے تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اس کو ضرور روکنا بھی چاہیے، منع کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو حضرات پڑھتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان علماء سے کہ جو اس کی تائید اور جواز کا پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ان سے باقاعدہ ایک تحریر لے لیں، وہ جائز کہیں تو پھر آپ اس کو کریں تو بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں، اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، شرعاً بھی وہ کرنا آپ کے لیے طیب اور حلال ہو جائے گا۔ ایک موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو وہ حدیث پاک سنا دیں، ممکن ہے بہت سوں کا عقدہ حل ہو جائے، ذہنوں کی الجھن حل ہو جائے، اور کئیوں کی ضرورت علمی پوری ہو جائے۔ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کون سی؟ صحیح بخاری، حدیث صحیح ہے، اور بخاری شریف کی کتاب العیدین، کون سی کتاب؟ کتاب العیدین میں حدیث آئی ہے، اور راوی اس حدیث کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ اب اس سے بڑی سند تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتاب صحیح بخاری کی ہو، اور حدیث اسناد میں بھی صحیح ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، ہمارے پڑوس کے انصار کی دو بچیاں گھر میں، ہمارے گھر میں یعنی بیت نبوت میں، انصار کے تاریخی نغمات گا رہی تھی۔ یوم بعاث ایک تاریخی دن تھا جب لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، ایک سلسلہ تھا، تو ان میں انصار کے ان قبائل کو فتح ہوئی، تو وہ اس کی یاد میں کچھ اشعار، نظمیں، ترانے لکھے ہوئے تھے، پاکیزہ کلام تھا، تاریخی بہادری کا کلام تھا، جرت اور شجاعت کے بارے میں۔ اور انصار کی بچیاں وہ دف کے ساتھ اسی طرح جیسے بچوں نے پڑھا آقا کا نعت کا کلام، تو وہ فرمایا ام المومنین نے کہ وہ پڑھ رہی تھی، گا رہی تھی، تو غنیان
दफ पर गा रही थी वो कलाम। इतने में सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अचानक अंदर तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुद घर में मौजूद थे और सुन रहे थे। एक कोने में जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अचानक दाखिल हुए तो गालिबन उनकी निगाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी पर नहीं पड़ी। दाखिल होते ही उन्होंने बच्चियों को देखा कि दफ पर वो पढ़ रही हैं, गा रही हैं, तो देखते ही उनके चेहरे अक़दस का रंग कुछ मुतग़य्यर हुआ और सैयदना सिद्दीक अकबर के चेहरे पर कुछ नापसंदीदगी का और रंज का कुछ असर जाहिर हुआ। जब ये जाहिर हुआ तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पहचाना और देखते ही मैंने अर्ज किया, अब्बा जान या सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, ये प्रोफेशनल गाने वाली नहीं हैं। मैंने अर्ज किया ये पेशावर गाने वाली नहीं हैं, अंसार की बच्चियां हैं और यौम बुआस के नग़मे जंग की याद में गा रही हैं। आपने ये बात सुनकर जवाब दिया कि ये दफ, ये आलात, सख्त लफ्ज बोला, सख्त, और ये रसूलुल्लाह के घर में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये दफ और ये आलात रसूलुल्लाह के घर में बजाए जा रहे हैं, मज़ामीर। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया, उस वक्त तक उनकी निगाह आका अलैहिस्सलाम पे नहीं पड़ी थी कि आका अलैहिस्सलाम खुद भी मौजूद हैं। अगर पड़ जाती तो वो कभी भी ये जुमला न बोलते कि आका अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो खामोश रहते, पास अदब होता, या आका अलैहिस्सलाम ही से दरियाफ्त करते। स्पॉन्टेनियसली एक रिएक्शन जाहिर किया। जब आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और उनका ये जुमला सुना तो जहां तशरीफ फरमा थे बोल उठे। आका ने फरमाया, या अबा बकरिन लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना। फरमाया, अबू बकर इन्हें कुछ ना कहो, इन्हें कुछ ना कहो। हर कौम की एक ईद होती है, हर कौम की एक ईद होती है, खुशी का दिन होता है। आज हमारा ईद का दिन है, इन्हें पढ़ लेने दो। अब यहां हदीस पाक का मजमून खत्म हुआ। इस हदीस से मैंने कुछ चीजें इस्तिंबात की हैं, कुछ चीजों का इस्तिंबात किया, कुछ चीजों को साबित किया, कुछ चीजों को अख्ज़ किया इस हदीस पाक से। अब दो कौल वारिद हुए। एक कौल अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसमें उन्होंने इसको रोका और नागवारी का इजहार किया, और एक कौल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आका ने उनको इजाजत दी और फरमाया ईद का दिन है, कोई परवाह नहीं, मत मना करो। दोस्तों, आपने तो दोनों उलमा किराम के मौक़िफ़ को सुन लिया होगा कि भाई दफ के साथ शनाख़नी करना कैसा है, जबकि डॉक्टर शेखुल इस्लाम तहल क़ादरी साहब अपना मौक़िफ़ देती हैं, मुफ्ती अकमल साहब अपना मौक़िफ़ देती हैं। तो याद रखिएगा, दोनों के मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए कमेंट्स में बता दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि किस आलिम दीन का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। तो इस तरह की वीडियोज़ आपकी इस्लाह के लिए बनाते रहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।